السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی پوسٹیں آپ نے لگائی ہیں، معلومات بھی ہے، عقیدے کی اصلاح بھی ہے، دلچسپ بھی ہیں۔ میں ذرا چند حوالے پڑھ کے دوسرے بھائیوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی معلومات میں اضافے کے لیے، اس میں ایک پوسٹ میں آپ نے لکھا ہے کہ عقیدے کی اصلاح فرمائیں قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ سورہ الانعام 59 آیت نمبر، سورہ النمل 65۔ قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے۔ سورہ البقرہ 173، المائدہ 3 نمبر آیت۔ قرآن کہتا ہے دعاؤں میں خالص اللہ کو پکارا جائے۔ سورہ یونس 106 نمبر آیت اور سورہ المومنون 14 نمبر آیت۔ اس کے علاوہ القرآن بھرا ہوا ہے اس عقیدے سے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام پیغمبر بشر ہی تھے۔ سورہ ابراہیم 11 نمبر آیت۔ قرآن کہتا ہے پیغمبروں کو انسانی جامع میں یعنی خدا سمجھنا یا اللہ سمجھنا یا اللہ کی ذات کا ٹکڑا سمجھنا یہ کفر ہے۔ سورہ المائدہ 73 اور 74 نمبر آیت۔ قرآن کہتا ہے کہ قبر میں دفن شدہ لوگ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ سورہ نحل 20 اور 21 نمبر آیت۔ آگے بلکہ بھی یہی مضمون چل رہا ہے کہ یہ قبروں کے اندر مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ خالص قبر پرستی کی جڑ کاٹ دی اس عقیدے نے، قرآن عقیدے نے۔ قرآن کہتا ہے وہ اجداد کی اندھی تقلید گمراہی کا سبب ہے۔ سورہ الشعراء 74 نمبر آیت۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سوچے سمجھے نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی؟ سورہ القمر 17 نمبر آیت، اور یہ 4 دفعہ دہرائی گئی آیت اسی سورہ میں۔ نیچے لکھا ہوا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل ہی اسی لیے کیا ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اگر کسی کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ تو ظاہری بات ہے عقیدے قرآن سے لیے جاتے ہیں۔ پھر یہ دوسری پوسٹ بڑی آپ کی انٹرسٹنگ ہے، اس میں ایک ممی رکھی ہوئی ہے یہ جو فرعون کی، اور کچھ مسلمان اس کی سیلفیاں لے رہے ہیں اور اس کے اوپر گویا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے پوسٹ بنانے والے نے کہ اپنے بچوں کو دین کی سمجھ اور تعلیم دیں اس سے پہلے کہ وہ فرعون کی لاش پر فاتحہ خوانی کرے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، اب بچوں کو کیا کیا جائے؟ ہمارے جنرل ضیاء الحق جو سب سے زیادہ دیندار سمجھے جانے والے حکمران گزرے ہیں، ڈکٹیٹر گزرے ہیں، انہوں نے بھی وہاں جا کے اندرا گاندھی کے مرنے کے اوپر وہاں جا کے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس رسم ادا کی، وہاں گئے باقاعدہ اور ہاتھ اٹھا کے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے اندرا گاندھی کے مرنے کے اوپر۔ تو یہ ہوتا ہے جب انسان کی مت مری جائے اور ذہنی مروبیت ہو اور انسان خوف کھاتا ہو دوسری قوموں سے کہ کہیں انٹرنیشنل برادری برا نہ مان جائے، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ اسی طریقے سے ایوب خان نے بھی جا کے چائنا میں جا کے ان کی وہ جو ان کے شہید تھے ان کے عقیدے کے مطابق وہاں جا کے چادریں چڑھائی تھیں۔ عمران خان صاحب بھی وہاں چائنا میں جا کے ان کے اسی طرح کی کسی جگہ جا کے کھڑے ہوئے تھے، اور جنرل ضیاء صاحب نے تو رنگون میں جا کے گھنٹے بھی کھٹکھٹائے تھے۔ زرداری وہاں محی الدین چشتی کے مزار پر جا کے رویا دھویا تھا۔ تو یہ سارے قبر پرست ہیں۔ بھٹو کا قول یہ تھا کہ میں پاکستان کے ہر مزار پر جاتا ہوں پھر بھی مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو۔ تو ان کی مسلمانی یہ ہے۔ مفتی محمود صاحب نے علی اجویری کی قبر پر حلوہ بانٹا تھا، اور طفیل محمد جو جماعت اسلامی کے نائب امیر کی حیثیت سے جو ہے وہ مودودی صاحب کی زندگی میں چادر چڑھانے گئے تھے بر امام۔ تو یہ سارے قبر پرست گزرے ہیں اور ان کو دین کی ہوا بھی نہیں لگی ہے ان لوگوں کو۔ ہمارے جو کہتے ہیں ہم مدینہ ریاست بنا دیں گے، مزار کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہیں عمران خان صاحب، سارے لگے ہوئے اپنی طرف سے۔ تو ان کو کیا بچوں کو کیا، یہ بڑے بڑے اتنے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے اور مدینہ یونیورسٹی کے
فارغ تحصیل اور جامع ازہر سے سندے لینے والے جب شرک اور کفر کریں، اللہ کی کتاب کا انکار کریں، اور محمود الحسن صاحب نے قرآن کے پہلے صفحے کی تفسیر جب کی تو شرک کا انجیکشن دے دیا کہ اللہ کے بندوں کو اگر پکارا جائے، مقبول بندوں کو، تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنے کی طرح ہے۔ تو بتاؤ، سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، بتاؤ۔ محمد حنیف صاحب دعوت القرآن کے اندر کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہی دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ اس طرح انہوں نے جو سجدہ شکر تھا، جو خالص اللہ کو کیا گیا تھا، پورے خاندان نے شکر گزاری کے طور پر اس کو سجدہ تعظیمی بنا کے یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے سجدہ ریز کرا دیا اپنی تفسیر کے اندر۔ اس طرح یہ مشرک مفسرین گزرے ہیں، اور کاش انہوں نے قرآن کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہوتا، حدیث کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہوتا، اتنی گمراہی نہ ہوتی جو آج انہوں نے مسلمانوں نے، ان کے خاص کر اکابرین نے پھیلائی ہوئی ہے۔ اور کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، سب کے عقیدے برباد ہیں۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے آج کے ایمان کی طرف پلٹا جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سوچ سمجھ کے پڑھو، اس میں تو لا ہے، لا بڑی سخت لا ہے، ہر معبود کا کلا کما کرتی ہے، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کیونکہ لا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی یہ جمہوری نظام نہیں چلے گا۔ کیوں؟ لا، ہر چیز کے اوپر لا چلے گی، کوئی پیری مریدی نہیں، کوئی عرس اور میلے نہیں، کوئی یہ دربار اور گنبد نہیں، کوئی یہ پڑیلیاں نہیں دبائی جائیں گی، نہ جھنڈے کے سامنے جھکا جائے گا، نہ کراٹے ماسٹر کے سامنے جھکا جائے گا، اور نہ ہی والدین کی حتیٰ کہ قدم بوسی کرنا، وہاں جا کے سجدے کی طرح ان کے قدموں میں پڑ جانا، یہ اللہ کے غضب کو للکارنے والی چیزیں ہیں، شرک کی باتیں ہیں۔ تو یہ بادشاہوں کے سامنے جس طرح جھکتے ہیں لوگ، یا قبروں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، یہ بالکل بت پرستی ہے اور شرک ہے اور اللہ کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔